السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اہم ڈیولپمنٹس ہے آج اسلام آباد میں. شہباز شریف صاحب کی ایک وزیر اعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس ہے. اس میں انہوں نے اپنا جو دورہ برطانیہ ہے اور دورہ امریکہ اس کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن بات کس ایشو پر کی وہ آپ کو بتائیں گے. آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ ٹویٹر پر یہ پوسٹ کیا گیا ہے کہ 30 تاریخ کو تمام جو آڈیوز ہیں وہ لیک کر دی جائیں گی. کون کون سی آڈیوز ہیں اس میں ہمارے سروسز چیف کی گفتگو ہے، اس میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کی گفتگو ہے، پاکستان کے انتہائی اہم جو ہمارے معاملات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہے. 140 گھنٹے کا یہ ڈیٹا ہے. 30 تاریخ کو اس نے کہا ہے جو بھی اس کے پیچھے ہے اس سازش کے، کہ جناب سارا ڈیٹا اویلیبل ہوگا سوشل میڈیا پر اور آپ خود سن لیجئے گا. اور اس حوالے سے مختلف سپیکولیشنز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. مریم نواز صاحبہ کے لیے نیب نے آج کلین چٹ دے دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو ان کا پاسپورٹ چاہیے ہی نہیں، یہ اگر باہر جانا چاہتی ہیں تو جائیں، ان کو آپ ان کا پاسپورٹ دے دیں. یعنی ہمارے کاغذوں میں وہ بالکل کلیئر ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے اور بن گئے ہیں جناب، یعنی سینیٹر کا حلف اٹھا لیا ہے اور اب وہ وزیر خزانہ بن جائیں گے. آپ یہ اندازہ لگائیں اس قوم کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے. یہ بنانا ریپبلک کے کیا، یہ تو کوئی اورنج ریپبلک بن گئی ہے. جو شخص وزیر اعظم کے جہاز میں فرار ہوا اور پھر 4 سال تک وہ مفرور رہا، اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز، بیماری ہے جی علاج کراتا رہا، اور اب وزیر اعظم کے جہاز میں ہی وہ واپس آ گیا، سینیٹر بن گیا. عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، ہر نظام ان کو ریلیف دے رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ ان کے آنے سے اب ڈالر کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں، ایک عجیب سچویشن ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں آڈیو لیکس کے والے ایشو پر. آج شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ویسے تو وہ اپنی برطانیہ اور یو ایس اے کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے بریف کرنے کے لیے تھا، لیکن اس پریس کانفرنس کا 70% جو ٹائم تھا وہ عمران خان کے لیے تھا. اور عمران خان پر تنقید تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، غصہ ان پر آ رہا تھا شہباز شریف کو. لیکن اس پریس کانفرنس میں ایک بڑا کنفیشن بھی تھا، ایک بڑا اعتراف تھا، اور وہ تھا اپنی شکست کا اعتراف. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ایک سوال کے جواب میں کہ بھائی اگر اب لوگ انہیں چاہتے ہیں اور لوگ انہیں لانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اس سے بڑا اعتراف، اوپن اعتراف جو ہے جو آج شہباز شریف صاحب نے کیا، ہم نے شریف خاندان کے منہ سے اس سے پہلے نہیں کبھی سنا. پھر اور بھی سبکی انہوں نے اٹھائی. انہوں نے کہا کہ ایک جوائنٹ باڈی انویسٹیگیٹ کرے گی اس سارے معاملے کو. جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے میں نے اس کا نوٹس لیا، لیکن اعتراف کیا انہوں نے بھی کہ یہ جو آڈیو لیکس تھیں یہ درست ہیں، گفتگو ہے. اب یہ بھی اعلان کیا گیا کہ جناب آج کے سب سے پہلے ایک تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئے گی، پھر اس کے بعد کابینہ کی میٹنگ ہوئے گی. آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ویڈیو چلاتے ہیں عمران خان صاحب اپنے جلسے میں، جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں آپ سمجھیں کہ میں مانگنے آئے ہوں، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کون سا تجوریاں لے کے جاتے تھے وہاں پہ اور جا کے ان کے منہ کھول دیتے تھے، وہ بھی تو پیسے ہی مانگتے تھے. لیکن آج وہ دیکھنے کے مناظر تھے، قابل مناظر تھے، جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پاکستانی عوام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ جھولیاں اٹھا کر دعا کرے کہ اے اللہ یہ ڈالر کی پرائس نیچے کر دے. اب اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے آئے ہیں، ان کے بھائی صاحب نے ان کو بھیجا ہے، اور وہ آتے ہی انہوں نے یہ ایک بڑک لگائی ہے کہ دیکھیں جی میں ابھی قدم رکھا ہے تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے 9 روپے کم ہو گیا، تو دیکھیں میرے آنے کے یہ اثرات. تو میں وہ ایک گفتگو یاد کر رہا تھا جو آج سے 4-5 مہینے پہلے جب اس گورنمنٹ کو چینج کیا گیا تھا عمران خان کی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو ڈالر کی پرائس نیچے آ رہی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. لیکن
پھر 2-4 دنوں کے بعد ہی وہ سارا معاملہ تبدیل ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی، ڈالر کی پرائس بہت اوپر چلی گئی، اور وہ ہمیں اس کے بعد ہم اس حوالے سے کوئی اس کا جواب نہیں سن سکے کہ اب کیا صورتحال ہے۔ بہرحال سینٹ میں جب آج انہوں نے حلف اٹھایا، پی ٹی آئی نے بھرپور احتجاج کیا اور ان کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈائس کو چیئرمین نے جب ان کا حلف لیا، سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلا کے تو ان کہا گیا کہ وہ اسحاق ڈار کی حفاظت کریں۔ اب اسحاق ڈار کل وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے، اور حکومت یہ اس وقت توقع کر رہی ہے کہ جو اپنے ذرائع سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ہم 200 روپے تک لے آئیں گے، اور پیٹرول بھی جو پر لیٹر پرائس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم 200 روپے تک لے آئیں گے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے انتخابات ٹائم پر ہونے ہیں، ہمیں انتخابات ٹائم پر کرانے سے کوئی ہمیں اس سے مجبور نہیں کر سکتا۔ تو ایک جو شو ڈاؤن ہے، جو ہیڈ آن ہے، وہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو عمران خان کا آج جو کنونشن تھا کے پی ہاؤس میں، جو یوتھ کے ساتھ جو کنونشن تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے کروں گا احتجاج کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مولانا ثناء اللہ جتنی مرضی تیاری کر لے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی جو احتجاج کرے گی، پی ٹی آئی ول ٹیک ایوری باڈی، دے ول کیچ ایوری باڈی بائی سرپرائز، اور کوئی کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح کتنا بڑا احتجاج کرنا ہے۔ پرعزم ہیں، پر امید ہیں، لوگوں کو وہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ بس اب احتجاج کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ پاسپورٹ کی درخواست ہائی کورٹ میں، نیب نے آج جا کے یہ جواب دے دیا ہے کہ جی ہمیں ان کا پاسپورٹ درکار نہیں ہے، آپ انہیں دے دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جو پاسپورٹ ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور وہ لندن کے لیے اپنی جو ہے نا پرواز یا اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ پھر ڈیل نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، اب مریم نواز صاحبہ باہر جا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وڈے پاجی یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے 2-2.5 مہینے میں 3 مہینے میں وہ واپس آ جائیں گے۔ تو ڈیل تو ہو چکی ہے، اب آگے اس ڈیل کے حصے کون سے انفولڈ ہونے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وطن عزیز ہے، یہاں پر لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ ایک حقیقی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، عزت سے جینا چاہ رہے ہیں، لیکن جن مافیاز کے ہاتھ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ انسانوں کا سانس لینا بھی یہاں مشکل بنا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔